مسلمانوں کی تنزلی ڈکلائن فال، کیا مسلمانوں کی تباہی بیرونی سازش کے نتیجے میں رونما ہوئی ہے یا اندرونی ذاتی میری اپنی کمزوری؟ یا کیا مسلمانوں کی تباہی بیرونی سازش کے نتیجے میں یا اندرونی کمزوری کے نتیجے میں؟ قوموں کا عروج و زوال قرآن کے آئینے میں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں قوموں کے عروج و زوال کا ایک سرسری سا جائزہ، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان۔ اگر اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو بیرونی سازشیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمیں سوشل کرپشن اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ اب برائی نہ رہی۔ ہم برے چیز کو، برے اعمال کو برائی نہیں سمجھتے۔ جب برائی کو سمجھنا برائی نہ سمجھیں، جب بری باتوں کو، برے کام کو ہم برا نہ سمجھیں تو اصلاح ہم نہیں کر پائیں گے، تو ہم اپنی زندگی کو کمزوری سے مضبوطی کی طرف نہیں لا پائیں گے۔ قرآن اپنے قاری سے مطالبہ کرتا ہے، قرآن اپنے محبت کرنے والے، اپنے چاہنے والے، اپنے ریڈر سے مطالبہ کرتا ہے کہ قوموں کی داستانوں، مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ جب عمل کرو گے تو آپ کی داستان اچھے ناموں میں، آپ کی کہانی، ہمارا ذکر اچھے لوگوں میں، ملائکہ میں اللہ کرے گا۔ قرآن کو ہم نے آج قرآن کو محض قصے، کہانیاں سمجھ کر ان سے سرسری انداز میں فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے۔ ثواب کی نیت سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہرگز بحیثیت قوم کے مجموعی طور پر کلیکٹیولی نہیں پڑھتے۔ قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن زندگی کو تبدیل کرنے والا انڈیکس ہے، بک ہے۔ ہم قرآن کو سمجھ کر عمل کر کے، اگر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو قرآن سے ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں یقیناً فائدہ دینے پر قادر ہے، مگر ہم قرآن کو قصے کہانی، قرآن کو عقیدت، قرآن کو صرف چومنے کے لیے، قرآن کو محض احترام کے لیے اپنے گھر میں رکھیں۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم قرآن کو پڑھیں۔ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے تو دین دنیا دونوں روشن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔